خران میں جب فتنۃ الہند کے مسلح دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے نمائندے اپنے ہی حلقوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ اسی عوامی درد اور بڑھتے ہوئے ہیلتھ بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ان اہم خبروں کے پیچھے چھپی وہ سچی کہانیاں موجود ہیں جنہوں نے سرحدوں سے لے کر عوامی زندگی تک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے اس معرکے کی، جہاں ہمارے نوجوانوں نے ایک بار پھر دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ بلوچستان کے علاقے خران میں جب فتنۃ الہند کے مسلح دہشت گرد کسی بڑی تباہی کا منصوبہ بنا رہے تھے، تبھی ہماری سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنٹ بیس آپریشن رد الفتنۃ الدین کے تحت ان کا گھیراؤ کیا۔ چند ہی لمحوں کی شدید فائرنگ کے بعد 7 خطرناک دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ جب تک آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ جنگ جاری رہے گی، کیونکہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ ایک صف میں کھڑی ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی الزامات اور تنازعات کا طوفان برپا ہے۔ رہنما پلوشا خان نے دھماکے دار انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں شفافیت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے نمائندے اپنے ہی حلقوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ وہاں بار بار ریپولنگ کرا کر کھلم کھلا دھاندلی کی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ زبانی بات نہیں کر رہی، بلکہ ثبوت کے ساتھ تمام شکایات جمع کروا چکی ہیں۔ پلوشا خان کا مزید کہنا تھا کہ صرف لاہور بیٹھ کر سب کچھ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زمینی حقیقت دیکھنی ہے تو پنجاب کی گلیوں میں نکلیں، جہاں عوام CCD کے خوف تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب کسی گھر میں کوئی اپنا بیمار ہو اور بازار میں زندگی بچانے والی دوا بھی نہ ملے، یا اس کے دام آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں، تو اس خاندان پر کیا بیتتی ہو۔ اسی عوامی درد اور بڑھتے ہوئے ہیلتھ بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حکومت پاکستان اور ٹریپ حکام کے درمیان ایک فائنل بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس اہم ملاقات کی صدارت کریں گی، جس میں کینسرز اور دیگر مہلک بیماریوں کی باور انتہائی ضروری ادویات کی نئی قیمتیں مقرر کی جائیں۔ ٹریپ پالیسی بورڈ اور کابینہ پہلے ہی اس سمری کی منظوری دے چکی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اس نئے قانون سے مارکیٹ میں ادویات کا بحران ختم ہو جائے گا اور غریب مریضوں کو فوری ریلیف مل سکے گا۔ قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہوشیاری سے سرحدیں پار کرنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ FIA امیگزینیشن ملتان نے ایک ایسے ہی خفیہ کھیل کا پردہ فاش کیا ہے۔ 2 مسافر جو بغیر کسی قانونی سفری ریکارڈ اور انٹری کے غیر قانونی راستوں سے UAE پہنچے تھے۔ جیسے ہی ملتان ایئرپورٹ پر اترے، FIA کی ٹیموں نے انہیں دھر دبوچا۔ اب ان کے خلاف سخت قانونی اور تحقیقاتی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ قدرت کی آفت بھی جب آتی ہے تو پل بھر میں ہنستی کھیلتی بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے فلوریس کے قریب صبح کے وقت 7.7 شدت کے ایک بھیانک زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے بعد 341 خوفناک آفٹر شاکس محسوس کیے گئے، جن سے عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ حکام کے مطابق اب تک 51 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 77 شدید زخمی ہیں، جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ 5000 سے زائد بے گھر افرادوں کو خیمہ بستیوں میں منتقل کر کے امدادی عملیات جاری ہیں۔ عالمی سیاست کا دباؤ اب سرحدوں سے نکل کر سفارتی دلان میں پہنچ چکا ہے۔ ایران کے وزارت انٹیلیجنس نے ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ایک فرانسیسی سفارتکار ایران کے اندر غیر ملکی دراندازی کے سازشی منصوبے میں ملوث پایا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے فرانس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے اس غیر قانونی اور مداخلت پسندانہ کارروائی کی وضاحت دینی ہوگی۔ اگر فرانسیسی سفارتخانے کی جانب سے ایسی سرگرمیاں دوبارہ دیکھی گئی تو ایران اس کا کرارا اور مناسب جواب دے گا۔
مشرقی وسطی میں بارود کی بو اور سائرنز کی آوازیں ایک بار پھر خوف پھیلا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی جیٹس نے تباہ کن بمباری کر کے سیز فائر کے تمام معاہدوں کو تار تار کر دیا۔ ان حملوں میں 2 خواتین سمیت 11 عام شہری شہید اور متعدد شدید زخمی ہوئے۔ نبیتیہ اور دیر الظاہرینی میں رہائشی مقامات ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نے اس کی شدید مذمت کی، جبکہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ سیز فائر کے بعد اب تک کا سب سے مہلک حملہ ہے اور اس کھلی جارحیت کا بدلہ لازمی لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔